بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بیان کریں گے حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات کا واقعہ۔ بعض تواریخ کے حوالے سے نقل کیا گیا ہے کہ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک محفل میں بیٹھے ہوئے قوم بنی اسرائیل کو واعظ کر رہے تھے، اور بعض روایتوں میں یوں آیا ہے کہ جب اس میدان طیہ میں قوم بنی اسرائیل کو نصیحت کرنے لگے تو اس وقت باحکم خدا ایک ابر سفید نے اس کے سر پر سایہ ڈالا۔ اس وقت ان لوگوں کے دلوں میں یوں گزرا اور وہ کہہ بیٹھے کہ آج ہمارے برابر کوئی علم اور فضیلت والا نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس واسطے یہ بات کہی کہ 40 شطر کا بوجھ توریت کی تختیوں میں تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو حفظ کر رکھا تھا اور خداوند قدوس سے بلا واسطہ تکلم کیا تھا۔ یہ سن کر اس محفل میں ایک شخص نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ بالکل بجا فرماتے ہیں، آپ کے برابر کوئی بھی تمام طرح کے متراجج میں آپ بلند و بالا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان لوگوں سے کہا کہ تم سچ کہتے ہو، حقیقت میں کسی کو بھی اپنے سے بلند نہیں دیکھتا۔ اسی وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جناب باری تعالیٰ سے حکم ہوا کہ اے موسیٰ، ایسا خیال مت کر کہ تجھ سا کوئی نہیں، خبردار میرے بندوں میں تجھ سے زیادہ علم ہے، اور تجھ کو یہ معلوم ہے کہ میں نے کسی کو زیادہ علم دے رکھا ہے۔ خلق میں ایک نیک میرا بندہ ہے جو مجمع البحرین ہے، اس سے جا کر ملاقات کر، پھر دیکھ کہ زیادہ علم اس کو ہے یا تجھ کو۔ یہ سنتے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، اے خداوند، وہ کون ہے؟ اس کو مجھے دکھا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ اے موسیٰ، مجمع البحرین کے قریب ایک میدان ہے، اس میں وہ رہتا ہے اور اس کام پر مامور ہے کہ ہر گمراہ کو راہ بتاتا ہے، اور میری طرف سے یہ معجزہ بھی اس کو دیا گیا ہے کہ وہ زندہ کو مردہ اور مردہ کو زندہ کرتا ہے، اور اس کے ذمہ دیگر اور کام بھی ہیں، اور اس کا نام خضر ہے۔ لہذا تو اگر دیکھنا چاہتا ہے تو اس کو جا کر دیکھ، پھر تجھ کو معلوم ہو جائے گا کہ اس میں کیا کیا کرامات ہیں۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور یوشع مجمع البحرین کی طرف گئے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یوشع سے کہا جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اور جب کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے جوان یعنی کہ یوشع کو کہ میں نہ ہٹوں گا جب تک کہ پہنچوں گا 2 دریا کے ملاپ پر، خواہ میں چلا جاؤں برسوں تک۔ پس دونوں حضرات مجمع البحرین تک گئے، اور مجمع البحرین 2 دریاؤں کا نام ہے جو فارس اور روم کے درمیان جانب مشرق کے واقع ہے، اور ان کے ساتھ ان کی زنبیل میں بھنی ہوئی نمکدار مچھلی تھی، اور یہ واقعہ معالم التنزیل میں لکھا ہے، اور کلام اللہ اور حدیث شریف میں ترجمہ تلی ہوئی مچھلی تھی۔ ان دونوں نے اپنے کھانے کے واسطے لے لی۔ جب یوشع نے دریا کے کنارے ایک پتھر کے قریب رومبیل رکھ دی اور پھر اسی دریا کے پانی سے وضو کیا تھا تو ایک قطرہ پانی کا ان کی انگلی سے مچھلی پر ٹپکا تو فوراً مچھلی زندہ ہو گئی، زنبیل میں سرنگ بنا کر دریا میں جا پڑی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ پس جب پہنچے دونوں دریا کے کنارے تو وہ اپنی مچھلی کو بھول گئے، تو اس مچھلی نے اپنی راہ نکال لی سرنگ بنا کر دریا میں۔ یوشع چاہتے تھے کہ یہ ماجرا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہیں، اور اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام سوئے ہوئے تھے۔ بعد ایک لہجہ خواب سے اٹھ کر اس جگہ زنبیل بھول کر اپنی راہ پر چل دیے، اور پھر دوسرے دن فجر کی نماز پڑھ کر جلد روانہ ہوئے۔ راہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھوک لگی، اس وقت اپنے ساتھی یوشع سے وہ مچھلی کھانے کو مانگی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، پس جب وہ آگے چلے دونوں کہا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے جوان کو دے ہم کو کھانا ہماری صبح کا ناشتہ، تحقیق ہم نے پائی سفر میں تکلیف۔ یوشع نے کہا، کیا نہ دیکھا تم نے جب ہم نے وہ جگہ پکڑی تھی، اس پتھر کے پاس 100 میں بھول گیا وہ مچھلی، اور یہ مجھ کو بھلایا ہے شیطان نے، اور میں یہ سوچ رہا تھا کہ اس کا ذکر عنقریب آپ سے کروں، اور وہ مچھلی تھی کہ جگہ اپنی سرنگ سے لگا کر دریا میں چلی گئی۔ یہ بڑے تعجب کی بات ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، یہ وہی جگہ ہے جو ہم چاہتے تھے۔ پھر الٹے واپس پھرے، دونوں اپنے پاؤں کے نشان دیکھتے جاتے تھے۔ پس پایا اس جگہ ایک بندہ ہمارے بندوں میں سے، جس کو دی تھی ہم نے اپنے پاس سے مہر، اور اس کو علم بھی اپنے پاس سے سکھایا تھا۔ غرض حضرت موسیٰ علیہ السلام اور یوشع دونوں اسی جگہ پر واپس آئے جہاں مچھلی زندہ ہو کر دریا میں چلی گئی تھی، اور وہیں مچھلی دریا میں کبھی تو پانی کے اوپر کھائی دیتی تھی،
اور کبھی وہ پانی میں ڈوبتی نظر آتی تھی۔ اس مچھلی کو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام دریا میں جا اترے اور پانی میں غوطہ لگایا تاکہ وہ اس مچھلی کو پکڑ لے۔ پس جب انہوں نے پانی میں غوطہ لگایا تو ایک گنبد نظر آیا جو پانی میں معلق استادہ ہے، اور اس میں حضرت خضر علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے۔ جب حضرت خضر نماز سے فارغ ہوئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے السلام علیکم کہا اور پھر ان کے سامنے بیٹھے۔ انہوں نے ان احوال سے پوچھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پورا حال بیان کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام میں بات چیت ہو رہی تھی کہ اچانک ایک پرندہ آیا اور ان کے سامنے دریا سے ایک قطرہ پانی چونچ مار کر لے چلا۔ پس حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ تم اپنے تئیں سمجھتے ہو کہ میں علم میں سب سے زیادہ ہوں، حالانکہ علم آخر ظاہر و باطن بدی آدم کا اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس سے کم تر ہے، جیسا کہ اس مرغ کی چونچ میں ایک قطرہ پانی سمندر کے نزدیک کیا چیز ہے، ایسا ہی اللہ تعالیٰ کے نزدیک تمہارا اور ہمارا علم کیا چیز ہے۔ بس اللہ تعالیٰ نے تم کو تربیت فرمائی۔ یہ بات یوں ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ایک علم مجھ کو ہے، تم کو نہیں، اور ایک تم کو ہے، مجھ کو نہیں۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، حضرت خضر علیہ السلام سے کہا کہ کیا میں پیروی کروں میں تیری اس پر کہ سکھا دے تو مجھ کو اس چیز کو کہ سکھایا گیا ہے تو کچھ بھلائی سے، یعنی خدا نے تجھ کو علم سکھایا ہے سو مجھ کو سکھا۔ پھر حضرت خضر علیہ السلام نے ان سے کہا کہ تو میرے ساتھ صبر نہ کر سکے گا، اور مجھے یقین ہے کہ تو صبر ہرگز نہ کر سکے گا، اور کیوں کر صبر کرے گا تو اس چیز کو کہ جس کا علم تجھ کو ہے ہی نہیں، کیونکہ یہ میرا کام باطنی ہے اور تو اس کو دریافت نہ کر سکے گا، کیونکہ باطن کا حال معلوم کرنا بڑا محال ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، البتہ پاوے گا تو مجھ کو اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا صبر کرنے والا، اور میں یہ بھی کہتا ہوں کہ میں تیری نافرمانی بھی نہ کروں گا کسی حکم میں۔ یہ سن کر حضرت خضر علیہ السلام نے کہا، اگر پیروی کرے تو میری پاس سوال مت کیجیے مجھ سے کسی چیز سے، یہاں تک کہ میں شروع کروں تجھ کو دکھانے کو کوئی چیز۔ پھر یہ عہد کر کے دونوں وہاں سے چلے، یہاں تک کہ سوار ہوئے ایک کشتی پر۔ پھاڑ ڈالا اس کو حضرت خضر علیہ السلام نے۔ تب یہ دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام بولے کہ تو نے کشتی ہی کو پھاڑا ڈالا کیوں ممکن ہے وہ ہم کو ڈبو دے۔ یہ دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آئے خضر، تم نے تو ایک بالکل نئی چیز پیدا کر دی۔ تب حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ میں تجھ کو نہ کہا تھا کہ تو میرے ساتھ صبر نہ کر سکے گا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ مجھ کو نہ پکڑ میری بھول پر اور نہ ڈال مجھ پر میرا کام مشکل۔ پھر دونوں چلے وہاں سے، یہاں تک کہ ملاقات ہوئی ایک لڑکے سے، تو اس کو حضرت خضر علیہ السلام نے مار ڈالا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، تو نے اس لڑکے کو کیوں مارا؟ آئے خضر، تو نے یہ فعل نامعقول کیا ہے۔ پھر حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ میں نے کہا تھا تجھ کو کہ آئے موسیٰ، تو میرے ساتھ صبر نہ کر سکے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اگر میں اس کے بعد تجھ سے کوئی چیز پوچھوں تو پھر تم ہم کو اپنے ساتھ نہ رکھنا۔ یہ کہہ کر وہ دونوں پھر چلے ایک گاؤں کی طرف، یہاں تک کہ پہنچے ایک گاؤں کے لوگوں کے پاس۔ کھانا مانگا وہاں کے لوگوں سے، پس انکار کیا کہ یہ ضیافت کریں۔ پس پائی ان دونوں نے ایک دیوار اس گاؤں میں کہ وہ گرنے کے قریب ہی تھی۔ پس حضرت خضر علیہ السلام نے اس دیوار کو سیدھا کر دیا۔ پھر یہ دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آئے خضر، اگر تو چاہتا تو البتہ لیتا اس دیوار کی مزدوری، اور ہم بھوکے ہیں، کیوں تو نے بغیر مزدوری کے کام کیا ہے؟ ہم تو ان سے مزدوری طلب کرتے اور وہ مجبوراً اس کی مزدوری دیتے۔ اس پر حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ جو کام خدا کے حکم سے کرنا ضرور ہے، اس پر مزدوری ہم نہیں لیتے۔ پس حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر علیہ السلام سے پہلی دفعہ بھول کر پوچھا تھا اور دوسری دفعہ اقرار کرنے کو آپس میں، اور تیسری دفعہ رخصت ہونے کو جان بوجھ کر پوچھا، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سمجھ لیا کہ یہ علم میرے ڈب میں نہیں، اور میرا علم تو وہ ہے کہ جس میں خلق خدا پیروی کرے تو اس کو بھلا، اور حضرت خضر علیہ السلام کا علم وہ ہے کہ دوسرے کو اس کی پیروی نہ بن نہ آوے۔ تب حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ آئے موسیٰ، تو نے عہد اپنا توڑ ڈالا ہے، اور میں نے جو تجھ سے پہلے ہی کہا تھا کہ میں جو کام کروں گا تو مجھ سے مت پوچھیو، اب تم سے ہماری جدائی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا
کہا حضرت خضر علیہ السلام نے اے حضرت موسیٰ اب جدائی ہے میرے اور تیرے درمیان، اب میں پھر بتاتا ہوں تجھ کو ان باتوں کو جس پر تو صبر نہ کر سکا۔ پہلا وہ کشتی تھی جو کتنے فقیر اور محتاجوں کے لیے کماتے اور محنت دریا میں کرتے۔ 100 میں نے چاہا کہ اس میں نقصان ڈالوں، کیوں کر ایک بادشاہ ظالم لوگوں سے کشتی چھین لیتا تھا، اس لیے میں نے اس کشتی کو پھاڑ ڈالا اور اس کے تختے الگ الگ کر دیے تاکہ ظالم بادشاہ اس کو عیب دار جان کر نہ لے سکے اور غریبوں کے لیے کمائی باقی رہے۔ اور دوسرے وہ لڑکا تھا، اس کے ماں باپ تھے ایمان والے، ڈرا کہ وہ اپنے ماں باپ کو گرفتار کرے سرکشی اور سفر میں، اور پس اگر وہ بڑا ہوتا تو موذی اور بدراہ ہوتا، اور اس وجہ سے اس کے ایماندار ماں باپ بدنام ہوتے۔ پس میں نے چاہا کہ خدا تعالیٰ اس کو جزا دے بہتر اور جزا اور مہر کرے، اس واسطے میں نے اس کو مار ڈالا تاکہ ماں باپ اور مخلوق خدا اس کے ہاتھ سے امن میں رہے، اور اس کے ماں باپ کو خدا تعالیٰ اس کے بدلے میں ایک لڑکی دے کہ اس کی نسل سے 70 پیغمبر پیدا ہوں۔ اور تیسرا یہ کہ وہ دیوار تھی 100 وہ یتیم لڑکوں کی تھی، اور اس دیوار کے نیچے مال گڑا ہوا تھا، اور ان یتیم بچوں کے ماں باپ صالح یعنی نیک تھے اور لوگوں کو قرض حسنہ دیتے تھے لیکن کبھی تقاضا نہیں کرتے تھے۔ اس سبب سے خداوند قدوس نے ان کو مال و دولت سے نوازا تھا، اور وہ اپنا قرض نہایت نرمی سے لیتے اور سود بالکل نہیں لیتے تھے، اور نہ خیانت کسی کی کرتے تھے اور نہ کسی کو آزار پہنچاتے تھے۔ اور میں نے یہ چاہا کہ یہ دونوں لڑکے جب جوانی کو پہنچیں گے تو اپنے ماں باپ کا گڑا ہوا مال نکال لیں گے اس دیوار کے نیچے سے تیرے رب کی مہربانی سے، اور میں نے کہا اپنے حکم سے۔ پھر ہے ان چیزوں کا جن پر تو صبر نہ کر سکا، اور وہ دیوار قریب گرنے کی تھی، اگر وہ گرتی تو مال اس کے نیچے سے ظاہر ہو جاتا، 100 اس کو لوگ لے جاتے اور وہ یتیم محروم رہ جاتے، اس لیے میں نے اس کی مرمت کر دی بغیر کسی مزدوری کے۔ اور پھر حضرت خضر علیہ السلام نے کہا اے موسیٰ تم نے سمجھا تھا کہ تمہارے برابر کسی کو علم نہیں، اور تم نے یہ نہ سوچا کہ خدا کے بندے ایک سے ایک ایسے ہیں کہ تمہارا علم ان کے برابر رائی اور سرسوں کے برابر ہے۔ پس اب تم جاؤ، اور اب ہماری تم سے جدائی ہے۔ اور 2-3 باتیں نصیحت کی بھی مجھ سے یاد رکھو۔ اول خوش رہو، خوش خلق لوگوں میں رہو، تب تمہاری عزت اور وقار ہوگا، اور تچھ روئی اور غرور کسی بات پر مت کیجیو، کیونکہ اللہ تعالیٰ مغرور کو دوست نہیں رکھتا، اور دوسرے سوائے اللہ تعالیٰ کے اور کسی سے حاجت مت مانگیو، خواہ اپنے واسطے ہو یا غیر کے واسطے، ہر حاجت کو پورا کرنا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اگر ایسا خیال رکھو گے تو ہر دعا مقبول ہوگی۔ پس حضرت خضر علیہ السلام یہ کہہ کر ایک دم غائب ہو گئے۔ واللہ عالم بالصواب۔ تھینکس فار واچنگ ویڈیو۔